اور اسی طرح آداب تلاوت ہے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں. اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر کتنی کیفیات ہیں. قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، تشہد ہے، لیکن کسی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ما سوائے قیام کے. یعنی آپ قرآن رکوع میں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز رکوع تو اہم چیز ہے نماز کی، یعنی اہم فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. سجود ہے، سجدہ ہے، آپ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن سجدے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اچھا، قرآن کی کوئی آیت بطور دعا چاہے آ جائے، لیکن قرآن بحیثیت قرآن تلاوت نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایک عظمت دی ہے، قرآن کو اللہ نے امام بنایا ہے، قرآن کو اللہ نے مقتدا بنایا ہے. قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احترام میں کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ نماز میں بھی کھڑے ہو کے تو پڑھ سکتے ہیں، جھک کے نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آداب قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اگر ناپاک ہے، حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے، کیا مانا وضو نہیں ہے، تب بھی قرآن کو نہ چھوئے. اچھا، اسی طرح غسل جنابت کی ضرورت ہے تب بھی قرآن کو نہ چھوئے. اسی طرح میری بیٹی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تب بھی قرآن کو چھونا منع ہے. دنیا کی ہر کتاب کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اتنا مقدس ہے، قرآن کی اتنا عظمت ہے کہ اس حالت میں اس کو ہاتھ لگانا منع کیا گیا. اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کہ قرآن جو ہے وہ تو لوح محفوظ میں. تو اس لیے انشاءاللہ آداب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آپ کو جہاں موقع ملے باوضو ہو کر، یکسو ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں. یہی وجہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جب آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اور جب وہ حدیث پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر جن کو اللہ نے یہ ذوق بخشا تھا، حضرت اکرمہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. 2 آیتیں پڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے، 2 آیتیں پڑھتے اور آپ پہ دورہ پڑ جاتا. ابتدا انشاءاللہ کی ہے وہ ہے عظمت قرآن، کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو. جب تک قرآن کی عظمت دلوں میں نہیں آئے گی تو قرآن کا احترام کیسے ہوگا؟ عظمت آئے گی تو احترام ہوگا، عظمت آئے گی تو تکریم ہوگی، عظمت آئے گی تو تعظیم ہوگی. اور جب ہم قرآن کی تکریم کریں گے تو قرآن ہمیں سمجھ آئے گا. اس لیے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، یعنی مشہور کتابیں جو ہیں وہ تو 4 ہیں، لیکن کتابیں تو تقریباً 123 نازل ہوئی ہیں. صرف 4 کتابیں نہیں اتری، یہ 4 کتابیں تو مشہور ہو گئی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جن کو عزت دے، جن کو شہرت دے، جن کو نام دے. تو معروف کتابوں میں تو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے، ورنہ صحائف ابراہیم ہے، صحائف موسیٰ، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 123 کتابیں ہیں، یا اللہ عالم کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ 123 کا عدد جو ہے یہ بھی ہمیں روایات اسرائیلیہ سے ملتا ہے، یعنی کتب متقدمہ سے ملتا ہے، کتب سابقہ سے ملتا ہے. اور ان کے بارے میں قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ جھٹلا سکتے ہیں، چونکہ ہم سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا تحقیق کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ روایت قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم چھوڑ دیں گے، اگر وہ روایت اسرائیلیہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم قبول کر لیں گے، اور اگر صرف بطور معلومات نقل کی گئی ہے تب بھی ہم قبول کر لیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ کتابیں تو بہت اتری،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت جو ہے وہ صرف 4 کو عطا فرمائی، مقام جو ہے 4 کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال آپ مسئلے کو سمجھیں، اللہ کرے کہ میں سمجھ